اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی طرف سے عطا کردہ بے مثال لاجواب معجزہ معراج، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت، اپنی شان اور اپنی شوکت کے ساتھ اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ یہ ایک ایسا معجزہ تھا، 1.25 لاکھ انبیاء میں سے یہ واحد معجزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا، جو جسمانی طور سے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا۔ 23 سال کے عرصہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بڑے بڑے معجزات عطا کیے۔ سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اس کے بعد بڑا معجزہ معراج ہے۔ معراج کو کئی پہلوؤں سے، کئی انداز سے بیان کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا ہے۔ آج میں خلاصے کے طور پر واقعہ معراج پیش کرتا ہوں، اس ارادہ سے کہ کم از کم تھوڑے ٹائم میں اگر کوئی باپ اپنے بچوں کو کہانی نما واقعہ معراج سنانا چاہے تو وہ بھی سنا سکے، ٹیچر بچوں کو یہ واقعہ پڑھانا چاہے تو وہ بھی مختصراً پڑھا سکے، جو ہر عام اور خاص آدمی کو برابر برابر سمجھ آ سکے۔ پھر اس کی جو باقی تفصیلات ہیں ہم پہلے بھی کرتے رہے، جو اب نصیب ہوگا ہم وہ بھی کریں گے۔ واقعہ معراج احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو تفصیلاً ملتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے 2 مقام پر، ایک سورہ اسرائیل کی پہلے آیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے خوبصورت ڈیٹیل کے ساتھ اس واقعہ کو بیان کیا ہے، انوکھے انداز کے ساتھ، مخصوص الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سورۃ النجم، اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی 18 آیات میں واقعہ معراج النبی کو بیان کیا ہے اور پوری تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یہ واقعہ قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے۔ تو پہلے اس کا خلاصہ آپ سماعت فرما لیں۔ میں ایک حدیث پاک کا سہارا لیتے ہوئے اس واقعے کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، 40 سال تک جو جانی اور جگری دوست تھے وہ بھی جانی دشمن ہو گئے، اپنے بیگانے ہو گئے، پاس بیٹھنے والے دور ہو گئے، پیار کرنے والے تکلیفیں دینے لگے، یاریوں کا دم بھرنے والے دشمنی میں بدل گئے۔ جو 40 سال تک صادق و امین کہتے رہے وہی تان بازیاں کرنے لگے، حالات کشیدہ ہوتے گئے، معاملات بگڑتے گئے، حتیٰ کہ انہوں نے جان لینے کی تیاریاں بھی کی، سوشل بائیکاٹ بھی کیا، بدنی تکلیفیں بھی دیں، بچوں کے معاملات میں بھی انہوں نے مداخلت کی، حتیٰ کہ 3 سال تک سوشل بائیکاٹ رکھا،
ایک اونچے ٹیلے پہ شعبے ابی طالب میں 3 سال قید رکھا، کھانا بند، پینا بند، آنا جانا بند، نہ جانے 3 سال کس صعوبت سے گزرے ہوں گے۔ آخر 3 سال کے بعد یہ قید ٹوٹی، آپ باہر تشریف لائے۔ آپ نے فیصلہ فرما لیا کہ یہ مکہ والے تو نہ مانے، کہیں طائف کی بستی کا رخ کر لو، ان لوگوں کو جا کے دعوت دو، ہو سکتا ہے وہ لوگ بھی میرا ساتھ دیں۔ جب طائف کی بستی میں جاتے ہیں تو انہوں نے بھی حد کر دی، اوباش لڑکوں کو پیچھے لگایا، حد درجے کا ستایا، پتھروں سے جسم چھلنی کر دیا، خون بہنے لگا، جوتے مبارک خون سے بھر گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حد کر دی، حتیٰ کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو نازل کر کے آفر کی، پیارے محبوب انہوں نے تو ستانے کی حد کر دی، اگر چاہیں تو اس قوم کو غرق نہ کر دو۔ یہ جملہ مشہور ہے، حدیث پاک کا آپ سنتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جواب دیا، مولا میں رحمت بن کر آیا ہوں، میں زحمت بن کر نہیں آیا، میں ان کو بسانے آیا ہوں، اجاڑنے نہیں آیا، میرے مولا ان کو برباد کرنے نہیں آیا، میں تو اس قوم کو سنوارنے آیا ہوں۔ اور دوسرا جملہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مولا میری قوم جاہل ہے، یہ مجھے پہچان نہیں سکی، مجھے جان نہیں سکی، ان کو پتہ نہیں ہے، تو میں امید کرتا ہوں یہ نہ صحیح ان کی نسلیں سے، اور یہ نہ مانے، ممکن ہے ان کی نسلوں میں کوئی مجھے مان جائے، تو اس لیے اس قوم پہ عذاب نہیں نازل کرنا بلکہ ان کو چھوڑ دینا۔ جب یہ ساری صعوبتیں رب نے دیکھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹوٹا، دل میں پریشانی، ملال پیدا ہوا، رب نے جبریل کو بلایا، آرڈر فرمایا، جبریل میرا محبوب غمگین ہے، جانے میرے محبوب سے کہو کہ پیارے آقا اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ مل نہیں بیٹھتے، ظلم ڈھاتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، تو محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تیرا رب چاہتا ہوں اپنے محبوب کو پاس بٹھا کے ان کے ساتھ باتیں کر، تیرے دل کا مداوا میں کرنا چاہتا ہوں، تیرے دکھوں کا مداوا میں کرنا چاہتا ہوں، محبوب تیرے دل کا غم میں ہٹانا چاہتا ہوں، محبوب میں چاہتا ہوں آپ میرے پاس تشریف لائیں۔ یہ اعلان نبوت کے بعد 10ویں سال کا اختتام ہو رہا تھا، 11ویں سال کی ابتدا ہو رہی تھی، ان لمحات میں جبریل آئے۔ حدیث پاک ایک کے حوالہ سے تو یہ آتا ہے، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما تھے، جبریل آ پہنچے۔ جب جبریل پہنچے تو جبریل امین نے دیکھا آقا علیہ السلام تو آرام فرما ہے، ادب کا تقاضا یہ تھا جگا نہ سکے، اب سوچنے لگ گئے اب سرکار کو کیسے جگاؤں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، مولا تیرا محبوب تو سویا ہوا ہے، کیسے جگاؤں؟ رب نے فرمایا، جبرائیل قبل قدم ہے، میں نے تیرے ہونٹ بنائے ہیں کافور کے، کافور ٹھنڈا ہوتا ہے، میرے محبوب کے قدموں کو بوسہ دے، میرا محبوب جاگ پڑے۔ جبریل نے آپ کے تلووں پہ منہ رکھا، بوسے لینے شروع کیے، کیا عظمت ہے میرے مصطفیٰ کی، سارے فرشتوں کا استاد ہے، خطیب ہے، سب کا سربراہ ہے، نوریوں کا آقا ہے، محمد کے تلوے چوم رہا۔ تلوے جب چومے میرے آقا نے آنکھیں مبارک کھولی، پوچھا جبریل اس وقت کیوں آنا ہوا؟ عرض کی، میرے آقا آپ کا رب آپ کو ملنا چاہتا۔ پھر مزے کی بات دیکھیں، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، صرف اکیلے نہیں آئے تھے، اللہ پاک نے فرمایا جاؤ میرے محبوب کو سواری پہ بٹھا کے لے آؤ۔ مہمان ہوتے ہیں نا، مہمانوں کی اپنی اپنی سچویشن ہوتی ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو پیغام بھیج دیا جاتا ہے وہ خود آ جاتے ہیں،
کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں خاص مہمان ہوتے ہیں، ان کے لیے خاص پروٹوکول ہوتا ہے، گاڑی بھیجی جاتی ہے، ڈرائیور بھیجا جاتا ہے، ان کو گھر سے بلوایا جاتا ہے، پھر ان کی خاطر تواضع کی جاتی ہے، اس کے بعد واپس پہنچایا بھی جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رب نے معراج پہ بلایا تو بڑے اہتمام سے بلایا، فرمایا مہمان عام نہیں ہے، یہ خاص الخاص مہمان ہے، جبریل سواری جنت سے لے جا، 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں براق جنت سے منگایا گیا، مصطفیٰ کے دروازے پہ لایا گیا، کملی والے کو وہاں سے تیار کرایا گیا۔ آقا علیہ السلام جاگے اٹھے، آپ نے تیاری فرمائی، تیاری کرنے کے ساتھ ساتھ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا، سینہ مبارک کھولا گیا۔ آج ہم سرجری کرتے ہیں، سینہ کھولتے ہیں، دل کھولتے ہیں، بندہ زندہ رہتا ہے نا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھولا گیا، آپ کے مبارک سینے میں، آپ کے قلب اطہر میں اللہ کی حکمتوں کو بھرا گیا، آب زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور حکمتوں سے بھر کر کیا راز تھا، کیا مقصد تھا، رب کیا چاہتا تھا، جو کرنا چاہتا تھا اس نے کر دیا، سینہ بند ہو گیا، تیاری مکمل ہو گئی۔ مکے کی وادی ہے، مسجد حرام کا صحن ہے، میرے مصطفیٰ کو براق پہ سوار کرایا گیا۔ براق کی جو لگام تھی جبریل کے ہاتھ میں تھی، میرے مصطفیٰ براق پہ سوار ہوتے ہیں اور براق چلنا شروع کرتا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، وہ اتنی تیز رفتار تھا، دیکھو نا، برق کہتے ہیں بجلی کو، روشنی کو، روشنی کی کتنی تیز رفتاری ہے، بجلی کتنی تیزی سے چلتی ہے، کئی برق ملائیں تو براق بنتا ہے۔ وہ سواری اتنی تیز رفتار سواری تھی، از حد نگاہ اس کا قدم لگتا تھا، جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہاں پہ اس کا قدم ہوتا تھا، پھر جہاں نگاہ اٹھتی تھی وہاں اس کا۔ اتنی تیز رفتار سواری پہ میرے آقا کعبہ سے چلے، مسجد حرام سے چلے، خرام ناز کرتے کرتے گئے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، میں اپنے سفر معراج میں چلتا چلتا ایک مقام ایسا بھی آیا جہاں میں نے دیکھا جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے صلاۃ پڑھ رہے تھے، ہوا قائم یصلی فی قبرہ، وہ کھڑے قبر میں کھڑے قیام کی حالت میں صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ یہاں لفظ صلاۃ آیا ہے، غور کرنا ہے، اللہ کا پیغمبر قبر میں کھڑا ہے، سواری کی تیزی آپ نے سن لی، اتنی تیز رفتار سواری ہے، میرے مصطفیٰ اس پہ سوار ہیں، پھر بھی غافل نہیں۔ تیز رفتار آدمی اگر سواری پہ بیٹھا ہونا تو وہ تو گزر ہی جاتا ہے، اس کو دائیں بائیں کی خبر نہیں ہوتی۔ تیرا میرا سفر ہو، سواری تیز ہو تو ہم بے خبر ہو جاتے ہیں، اللہ کا پیغمبر اتنی تیز رفتار سواری پہ سوار ہو کر بھی بے خبر نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرا گزر ہوا، ہوا قائم یصلی فی قبرہ، جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے صلاۃ پڑھ رہے ہیں۔ صلاۃ کا ایک مطلب، مشہور مطلب ہے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیا سوال ہے، قبر میں بھی نماز ہوتی ہے؟ اگر کوئی پڑھے تو اس بات کی علماء نے تصریح کی ہے، اللہ والے قبر میں بھی نماز پڑھتے ہیں، ان پر فرض نہیں ہوتی، کیونکہ جنہوں نے زندگی میں پڑھی ہوتی ہے، رب کا اتنا قرب ہوتا ہے، اللہ وہ لذت ان کو قبر میں بھی عطا کرتا ہے۔ رب کا قرب، اس کی چاشنی اور لذت حاصل کرنے کے لیے اللہ والے بھی قبر میں نماز، وہ حدیث ہے نا قبر کے سوال و جواب کی، اس میں بھی اس بات کا ذکر ہے، جب فرشتے آتے ہیں تو مردہ دیکھتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے ٹھہر جاؤ، میری نماز عصر قضا ہو رہی ہے، پہلے تو میں نماز ہی پڑھ لوں۔ اگر یہ معنی کرے تو معنی مناسب ہے، درست ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ سوال یہ ہے، وقت بھی تو دیکھیں، موقع بھی تو دیکھیں، مناسبت بھی تو دیکھیں، اگر اس واقعہ کو مصطفیٰ کے معراج سے ملائیں، مصطفیٰ کی سواری گزر رہی ہو،
موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، بات بنتی نہیں ہے، مناسبت نہیں بنتی۔ اس پر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے دلائل کے ساتھ۔ انہوں نے فرمایا اصل بات یہ تھی، اللہ پاک نے پیارے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ آج میرا محبوب آ رہا ہے، میں نے سفر پہ بلایا ہے، راستے پہ کھڑے ہو جاؤ، جب میرا محبوب یہاں سے گزرے تو میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھ کر آپ کا استقبال کر لیں۔ قبر میں کھڑے جناب موسیٰ محمد عربی کا استقبال کر رہے تھے، وہاں پہ درود و سلام پڑھ رہے۔ عقل السلام کی سواری آگے گزری، چلتے چلتے بیت المقدس میں جا پہنچی، مسجد اقصیٰ میں پہنچی۔ اس کو قرآن کہتا ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ وہاں پہ پہنچی تو وہاں 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام میرے مصطفیٰ کے استقبال کے لیے پہلے وہاں موجود تھے۔ عقل السلام نے اپنا براق چھوڑا، جبریل نے پتھر کے ساتھ براق باندھا، سرکار مسجد میں تشریف لائے، آدم سے خطبات شروع ہو گئے۔ آدم علیہ السلام نے خطبہ پڑھا، اللہ کی حمد و ثنا پڑھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی، اور انہوں نے چھوڑا تو دوسرے پیغمبر، تیسرے پیغمبر، سب نبیوں نے اپنے اپنے خطبے ارشاد فرمائے مسجد اقصیٰ کے اندر۔ آخر پہ سب سے خصوصی خطاب کملی والے کا تھا، آپ نے خطاب فرمایا، پھر نماز پڑھائی گئی۔ 1.25 لاکھ انبیاء کی امامت مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ۔ وہ 1.25 لاکھ انبیاء کہاں تھے؟ وہ تو سارے چل بسے تھے، آخری نبی ہمارے تھے۔ آقا علیہ السلام حیات ظاہری میں شب معراج پہ گئے، وہ مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو 1.25 لاکھ انبیاء محمد عربی کے پیچھے کھڑے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، خطبے بھی دے رہے ہیں، استقبال بھی۔ اچھا وہ تو عالم برزخ میں تھے، یہ عالم دنیا میں کیسے آ گئے؟ وہ رب چاہے تو عالم دنیا کو عالم برزخ دکھا دیتا ہے، عالم برزخ والوں کو عالم دنیا میں بھی لا سکتا ہے۔ جس رب نے بلایا ہے وہ خود ذمہ دار ہے۔ نمبر 2، ہر پیغمبر اس جسمانی وجود کے ساتھ اپنے مزارات میں موجود ہے، اس جسمانی وجود کے ساتھ باہر نہیں آتا۔ ہر روح کو ایک اس جسم جیسی ایک شکل ملتی ہے، اس کو شکل مثالی کہتے ہیں۔ مثالی جسم ہوتا ہے، دیکھنے میں ایسا ہی لگتا ہے لیکن یہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے ہر روح کو ملتا ہے۔ ہر نبی کو اللہ پاک نے مثالی شکل میں عالم برزخ سے اٹھا کر اپنے محبوب کے استقبال کے لیے مسجد اقصیٰ میں کھڑا کر دیا۔ سب نے پیچھے نماز پڑھی۔ ایمان کی عظمت بڑی ہوتی ہے یا مقتدی کی عظمت بڑی ہوتی ہے؟ رب نے 1.25 لاکھ نبیوں کو پیچھے کھڑا کر کے یہ بتا دیا سب کی عزت کو سلام، پر میرا محبوب وہ ہے سب کا امام بن کے آیا۔ آخر وہ معاملہ بھی ہو گیا، یہ پہلا سفر زمین کا طے ہو گیا، دوسرا سفر شروع ہو گیا۔ وہاں سے پھر براق کے بعد اللہ پاک نے ایک سواری رف رف، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، رف رف کا اہتمام کیا، چونکہ اب عالم نور کا سفر شروع ہو رہا تھا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے براق پہ گئے، دونوں درست ہے، یہاں سے بھی براق سدرہ تک ذکر موجود ہے، تو ہم براق کو بھی لیں تو آپ نے پھر براق پہ سواری کی، آسمانوں کا سفر شروع کر دیا۔ پہلے آسمان پہ باب آدم سے ملاقات ہوتی، پھر جناب یوسف سے ہوتی، اسی طرح بالترتیب ملاقات ہوتی رہی۔ چھٹے آسمان پہ جناب موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوتی، 7ویں آسمان پہ جناب ابراہیم کلیم اللہ سے پھر ملاقات ہوتی۔ یہ سارے نبی پھر آگے کھڑے استقبال کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کتنی ملاقاتیں ہو گئی؟ 3، ایک قبر میں، ایک مسجد اقصیٰ میں، اور اب تیسری چھٹے آسمان پہ۔ نبی کی پرواز بھی تو دیکھیں، ادھر بھی موجود، ادھر بھی موجود، ادھر بھی موجود۔ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام ادھر بھی پہلے تھے، ادھر بھی پہلے تھے، اوپر بھی، سرکار تو بعد میں پہنچے، تو کیا خیال ہے موسیٰ علیہ السلام کی رفتار زیادہ تھی، مصطفیٰ کی رفتار کم تھی؟ یہ علماء نے اعتراض بھی لکھا ہے، جواب بھی لکھا ہے بھی۔ بات یہ ہے موسیٰ علیہ السلام اپنی رفتار سے تشریف لائے،
کملی والے اپنی رفتار سے نہیں براق پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ بعد میں آئے، موسیٰ پہلے تھے، ادھر بھی پہلے، ادھر بھی پہلے، اوپر بھی پہلے۔ وہ پرواد نبوت تھی، یہ رفتار براق تھی۔ براق کتنا ہی تیز رفتار کیوں نہ ہو، نبی کی پرواز جتنی تو اس کی نہیں ہو سکتی۔ تو آخر وہاں پہنچے، وہاں پھر سدرا پہ یہ 7واں آسمان مکمل ہو گئے، سدرا تک سرکار دو علیہ وسلم کی سواری پہنچی، سدرا پہ پھر فرشتوں کی جماعت مصطفیٰ نے کرائی۔ پھر سدرا سے آگے جانے لگے تو جبریل نے ہاتھ باندھ لے، یا رسول اللہ آگے تو میں نہیں جا سکتا، آپ جانے، آپ کا خدا جانے۔ پھر رف رف آئی، پھر رف رف پہ سواری، پھر عالم انوار کا سفر شروع ہو گیا۔ زندگی باقی رہی تو بات اسی سے پھر شروع کریں گے۔ اللہ پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو جاننے پہچاننے کی